بنیادی طور پر ایک چیز ذہن میں رکھنی چاہیے، وہ یہ کہ اسلام کسی پرسنالٹی کا نام نہیں ہے، چاہے وہ پرسنالٹی کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو۔ جی اسلام جی جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے قرآن اور سنت پر، اور سنت کسے کہتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹریڈیشن کو۔ اب اس کے بعد آگے چل کر کوئی کتنا ہی بڑا نام کیوں نہ ہو، ہندوازم اور اسلام میں جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ ہندوازم میں یا اسی طریقے سے جو کرسچینٹی ہے وہ یہ کہ پوپ نے جو کہہ دیا وہ درست ہے، اس نے کہا یہ چیز غلط ہے تو وہ غلط ہے۔ ہمارے یہاں پوپ کا کوئی تصور نہیں، ہمارے یہاں شنکر آچاریہ کا کوئی تصور نہیں۔ تو اسلام میں یہ کہ قرآن میں جو لکھا ہے اور سنت میں جو ہے وہ درست ہے، اور وہاں جس چیز کو حرام قرار دے دیا گیا وہ حرام ہے۔ اب چاہے دنیا کا کوئی بندہ آ جائے اور اگر وہ قرآن کی اگر مخالفت کرے گا، حدیث کی مخالفت کرے گا، تو ہم یہی کہیں گے کہ یہ قرآن اور حدیث پر نہیں چلتا، یہ اسلام کی مخالفت کر رہا ہے۔ ہاں، اگر ہم اس کو ایک دم کلیئر کٹ کافر نہیں کہیں گے، اس کے اپنے اصول اور ضوابط ہیں۔ تو جن لوگوں کا آپ نے نام لیا ہے، اسلام ان کے اوپر ڈیپینڈ نہیں کرتا۔ اسلام کی جس طرح بہت سے عام مسلمان اسلام کا وائلیٹ کرتے ہیں اور اس کے احکام پر نہیں چلتے، یہ لوگ بھی نہیں چلتے۔ تو اس وجہ سے یہ نہیں کہا جائے گا کہ چلو جی ان کو ایکس کمیونیکیٹ کر دیا جائے، یعنی ان کو کافر مان لیا جائے، ان کو اسلام سے بے دخل کر دیا جائے، ایسا نہیں۔ اس کے اپنے اصول ہیں، اس میں ان چیزوں کو دیکھا جاتا ہے، جب وہ اصول موجود ہوتے ہیں تب جا کر ان کو ایکس کمیونیکیٹ یا اسلام سے باہر کیا جاتا ہے۔ اس کی ایک مثال دے دیتا ہوں۔ مثلا کچھ آپ کو مسلم نام کے ایکٹرز ایسے ملیں گے کہ جو نماز وماز تو خیر کبھی کیا پڑھتے ہوں گے، لیکن پوجا ضرور پابندی سے کرتے ہیں۔ مثلا جو فیسٹیولز آتے ہیں وہاں پر مہاراشٹر میں، اس میں جو ہے وہ ماتھا ٹیک دیں گے بدھ کے سامنے وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ جو ان کا عمل اور ان کی حرکت ہے، یہ ان کو اسلام سے پھر خارج کر دیتی ہے۔ مجھے نام کسی کے لینے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ایک آپ کو اصول بیان کر دیا، اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں۔ جی